کیوں آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں، کس نے بلایا، کیوں بلایا، کیا مقصد ہے آنے کا؟ اگر پاکستان میں آیا تو سب سے پہلے ہم سے مناظرہ کرے، ہمارا چیلنج قبول کرے، ہم چیلنج کرتے ہیں وہ ہم سے مناظرہ کرے۔ یہ باتیں کس کی ہیں، کیوں ہیں اور کس لیے ہیں؟ آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوہرام، ایک شور مچا ہوا ہے کہ پاکستان میں عالم اسلام کی ایک معروف و مشہور ہستی ڈاکٹر ذاکر نائک وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی اس تشریف آوری کے اوپر ایک شور مچ چکا ہے۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کر رہے ہیں مناظرے کا، انہیں للکار رہے ہیں کہ جب پاکستان میں آئیں تو ہم سے مناظرہ کریں، ہم سے مکالمہ کریں، ہم سے مقابلہ کریں اور ہمارے چیلنج کو قبول کریں۔ وہ تمام باتیں آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن جس گفتگو کی طرف ہم آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک مناظر ہیں عالم اسلام کے، اور تقابل ادیان میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو لوگ چیلنج کر رہے ہیں یہ کون ہیں؟ آیا کہ یہ کس چیز کے اوپر مناظرہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے؟ فقہی مباحث کے اندر اگر فقہی مباحث کے اوپر یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں اور سے بھی بہت سے علماء ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ہاں، اگر رد عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مذہب ہے، سکھ ہے، اس کے اوپر اگر مناظرہ کرنا چاہیں، چیلنج دینا چاہیں تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس مناظرے کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ یا تو ان لوگوں کو ہندو بننا پڑے گا یا عیسائی بننا پڑے گا، کیونکہ جس چیز کے لیے یہ چیلنج کر رہے ہیں سب سے پہلے اس چیز کو یہ خود ہی قبول کریں گے، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس چیز کے اوپر وہ مناظرہ کرے گا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اور اسلام کا پرچار کر رہے ہیں۔ کم ہی عرصے کے اندر، تھوڑے ہی وقت کے اندر ان کے ہاتھ کے اوپر تقریباً 10 لاکھ سے بھی زائد ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے۔ بہرحال وہ قرآن پاک کی اور تقابل ادیان کے اندر ایک بہت بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ باقی رہا، آپ مجھ سے کہو گے کہ بھی آپ تو دیوبندی مولوی ہے، تیرا بھی تو اس سے اختلاف تھا، اب کیا وجہ ہے کہ تو اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہے؟ ہاں، میں کہتا ہوں کہ بعض مسائل کے اندر آراء کا اختلاف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے وطن کے اندر، ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان بن کر آئے تو ہم اس مہمان کی توہین کریں، اس کو للکاریں، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے گھر میں جب آئے گا تو ہم اسے ویلکم کہیں گے۔ اسی طرح نظریات کا جو اختلاف تھا اس کے اگر ہے بھی تو اس کی بنیاد پر بھی ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کہتے ہیں، موسٹ ویلکم، خوش آمدید، وہ ہمارے ملک پاکستان میں آئیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ چیلنج اس طرح سے نہیں دیے جاتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک عالم اسلام کی وہ ایک عظیم ہستی ہے جس نے ہندوستان کے اندر رہ کر اسلام کی وہ خدمت کی ہے کہ مودی سرکار نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہ مجبور کر دیا کہ وہ ہندوستان میں نہ رہ سکیں، ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ چلایا، بالآخر وہ نقل مکانی کر کے ملیشیا کے اندر رہائش پذیر ہیں، وہیں پہ پناہ گزین ہیں۔ ملیشیا کے اندر ہی ہمارے پاکستان کی ایک مشہور و معروف علمی شخصیت جنہیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کہا جاتا ہے، ملیشیا کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات ہوئی۔ شیخ الاسلام صاحب نے بڑے لجاجت کے ساتھ، بڑی محبت کے انداز میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ آپ اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، آپ اسلام کا بہت بڑا، یعنی کہ اس کی جسے خدمت ہی کہہ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ایک بہت بڑا سہارا بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا جو میدان ہے وہ مناظرے کا ہے، تقابل ادیان کا ہے، لیکن کچھ فقہی مباحث جن کے اندر آپ کو وہ مہارت حاصل نہیں ہے، لہذا آپ ان کے اندر بحث و مباحثہ نہ کیا کریں، وہ ہمارے لیے چھوڑ دیں، ہم اس میدان کے لیے کافی ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو حضرت شیخ الاسلام کی وہ نصیحت اتنی پسند آئی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ان تمام خیالات، ان تمام نظریات
جن کے اندر ہمارا اس کے ساتھ اختلاف تھا، ڈاکٹر ذاکر صاحب نے رجوع کر لیا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی ملیشیا کے اندر مقیم ہی تھے، اور وہیں پہ ایک مسجد کے اندر جمعہ پڑھانا تھا۔ جمعہ پڑھا کے حضرت شیخ الاسلام جب واپس آ رہے تھے، دیکھا تو سڑک کے کنارے کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کسی شخص کی انتظار میں ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جب وہاں پر پہنچے، پوچھا کہ آپ یہاں پر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس جگہ پہ جمعہ پڑھائیں گے، لہذا میں آپ کی ملاقات کے لیے یہاں پہ آ گیا۔ اب دیکھیں، یہ ہوتا ہے نصیحت کا انداز، یہ ہوتا ہے مناظرے کا انداز، بعینی ہی یہی انداز ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا تقابل ادیان میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ چاہے کتنی ہی گالیاں کیوں نہ دو، برا بھلا کیوں نہ کہو، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بڑا ظرف ہے، بہت بڑا سینہ ہے۔ انہوں نے تو ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی ایسی ایسی گفتگو سن رکھی ہے، شاید کہ آپ سنتے تو آپ اپنے سے بھی باہر ہو جاتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ اتنا چھوٹا نہ سمجھیں کہ وہ آپ ہی کی طرح چھوٹے ظرف کا مالک یا چھوٹے دل کا مالک ہے۔ وہ پاکستان آ رہے ہیں تو پاکستان آنے پر ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پورا عالم اسلام جو ہے ان کے پاکستان آنے کے اوپر خوش ہے۔ پریشان ہیں تو وہ لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت کرتے ہیں، مودی حکومت پریشان ہے، اور اسی طرح کچھ ہمارے پاکستان میں رہنے والے مکتب بریلویوں سے تعلق رکھنے والے کچھ علماء پریشان ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لہذا ہم پھر دوبارہ سے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان ان کو لے کے آ رہی ہے، ہم پاکستان کے اس اقتدام کے اوپر بھی خوش ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔